بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء سے مشروط ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر ثالثین کو جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے والی کسی بھی تجویز کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں امریکہ کے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر نے بھی غزہ میں 28 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر کی تجویز میں 8 مغویوں کی رہائی کے بدلے درجنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی حزب اللہ کے نئے سربراہ کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ عارضی تقرری ہے جو زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے آج حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم کو تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کرنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ ان کو گزشتہ ماہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تنظیم کا عبوری سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے گزشتہ ماہ 28 ستمبر کو بیروت میں ایک فضائی حملے میں شہید کیا تھا۔ نعیم قاسم 1953 میں لبنان کے علاقے کفر قلعہ کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم استاد آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے لبنان کی ایک یونیورسٹی سے کیمسٹری میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد سخت حملہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد سخت حملے کیے جائیں گے۔ تہران کی جانب سے اسرائیل کو سخت جواب دینے کی دھمکی دینے کے بعد پاسداران انقلاب نے بھی اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے۔ 26 اکتوبر کو اسرائیلی حملے میں ایران کے 3 علاقوں میں میزائل مینوفیکچرنگ ہیڈ کوارٹرز اور فضائی دفاع کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے معاون برائے رابطہ امور محمد رضا نقدی نے اپنے بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں اسرائیل پر مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حزب اللہ اور حماس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ صہیونی اداروں پر مزید مضبوط حملے دیکھیں گے۔ اسرائیلی نئے اختیارات سے ایران رہ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ اس مرتبہ اسرائیلیوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوابی کارروائی کی تو تہران پر بہت سخت ضرب لگائیں گے، اسرائیل کے آرمی چیف کا عزم۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ نے منگل کے روز اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں کیے گئے اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کی تو اس سے بہت سخت ضرب لگائی جائے گی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی ایک اور بچھاڑ داغنے کی غلطی کی تو ہم ایک بار پھر معلوم کر لیں گے کہ ایران تک کیسے پہنچنا ہے اور بہت سخت حملہ کریں گے۔ حالیہ اسرائیلی حملے میں حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ بعض اہداف کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا کیونکہ ہمیں دوبارہ ایسا کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ فوج کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ہم بدستور اس کے درمیان میں ہیں۔ ایران نے تصدیق کی کہ اسرائیلی حملے میں دارالحکومت تہران اور ملک کے دیگر حصوں میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس سے محدود نقصان ہوا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے تفصیل بتائے بغیر حملے کو غلط اندازہ قرار دیا۔ پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ایران ہمیں تباہ کرنے کے لیے جوہری بموں کا ذخیرہ تیار کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور بین البراعظمی میزائلوں سے لیس ہو۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ حماس کے ساتھ جھڑپ میں کیپٹن سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران کیپٹن سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت اور 1 افسر کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تمام ہلاک فوجی ملٹی ڈومین یونٹ سے تعلق رکھتے تھے، جسے گھوسٹ یونٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایلیٹ دستے کے رکن تھے۔ کیا رہے کہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں اسرائیل کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 363 تک پہنچ چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی صدر کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والے اب بنگلہ دیشی صدر محمد شہاب الدین کو ہٹانے پر بضد ہو گئے اور ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اگست میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے 16 سالہ اقتدار کا دھڑن تختہ کرنے والے طلبہ انقلابی تحریک کی جانب سے اب صدر محمد شہاب الدین پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں تو ملک آئینی بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ رواں ماہ اکتوبر کے آغاز میں صدر بنگلہ دیش محمد شہاب الدین کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ یہ بیان جاری ہوتے ہی امن کی طرف گامزن بنگلہ دیش میں ایک بار پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے سینکڑوں افراد کی صدارتی کمپاؤنڈ میں داخلے کے دوران پولیس سے جھڑپیں ہو گئی تھیں، جس میں 30 افسران اور کئی مظاہرین زخمی ہوئے تھے۔ صدر کے اس بیان کے فوری بعد عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی کابینہ میں خدمات انجام دینے والے طلبہ رہنما نے ان کے بیان کو عہدے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جس کے بعد انقلابی تحریک کی جانب سے بنگلہ دیش کے صدر سے فوری مستعفی ہونے اور ان کے مواخذے کا مطالبہ کیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر عبوری حکومت کے میڈیا ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر کی برطرفی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سیاسی اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسپین نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی خریداری کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اسپین نے معاہدہ اپنی پولیس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود خریدنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ اسپین کی طرف سے معاہدہ منسوخی کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا ہے۔ اسپین کے اعلان کے مطابق اسپین اس حوالے سے کچھ اسرائیل کو فروخت کرے گا، نہ اس سے خریدے گا۔ اس سے پہلے ایک ریڈیو نے اپنی خبروں میں کہا تھا کہ اس کی پولیس نے اسرائیل سے 9mm کے 15 ملین راؤنڈ خریدنے کا معاہدہ 6 ملین یورو کی رقم سے کیا تھا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کی گارڈین لمیٹڈ اسرائیل کے ساتھ طے پایا تھا۔ اسپین نے اس معاہدے کی منسوخی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جنگ کے باعث کیا گیا ہے۔ اسپین کی حکومت نے اکتوبر 2023 میں ہی طے کر لیا تھا کہ وہ اسرائیل کو کوئی اسلحہ فروخت بھی نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کینیڈا کے شہریوں کے قتل اور اغوا کا حکم دیا۔ کینیڈین حکومت سکھ رہنما اور خالصتان کے حامی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں کینیڈا کی قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے کہا کہ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کینیڈا کے شہریوں کے خلاف قتل عام، اغوا اور بھتہ خوری کا حکم دیا تھا۔ میں نے ہی امریکی اخبار میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس بات کے ثبوت اکٹھے کیے تھے کہ بھارت کے ایک سینئر اہلکار نے کینیڈا میں جاسوسی اور سکھ علیحدگی پسندوں پر حملوں کے احکامات دیے تھے۔ کینیڈا کے حکام نے بعد میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق کی تھی۔ دوسری جانب کمیٹی کو بیان دیتے ہوئے سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتون سنگھ پنو نے کہا کہ امیت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا۔ امیت شاہ کی پرتشدد کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی کے سامنے خالصتان ریفرینڈم خاموش نہیں رہے گا۔ عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔